खिदमत पेश है गुड मॉर्निंग J&K। سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہز مضبوط عمارت۔ گٹہ مز زن یی زون گاش اس روزن پگہچ آش اس رشتن برہو گوڈ اس پکھن کڑہو واش۔ سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہز مضبوط عمارت۔ جائے غیرت ہے خاک دان جہاں، تو کہاں سر اٹھائے جاتا ہے، دیکھ سیلاب اس بیاباں کا کیسا سر کو جھکائے جاتا ہے۔ صبح خیر، السلام علیکم۔ پروگرام کے ایک اور شمارے میں آپ کا استقبال اور خیر مقدم کرتے ہیں۔ اپنے مقررہ وقت پر ایک تازہ شمارے کو پروگرام کے میزبان آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہیں۔ امید اور دعا آج صبح بھی یہی کہ ہمارے دیکھنے والے جہاں کہیں بھی ہوں خوش و خرم رہیں، بصحت و سلامت رہیں اور بخیر و عافیت رہیں۔ ناظرین، صبح ناشتے کے ساتھ ساتھ، چائے کے ساتھ ساتھ، جیسے صبح کے ٹائم ایک دن کے لیے ناشتہ ضروری ہے، ویسے ہی انسان کی زندگی کے لیے خوشیاں بہت ضروری ہیں، سکون ضروری ہے، اطمینان ضروری ہے، اور اسی سکون کی تلاش میں، خوشیوں کی تلاش میں ایک انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے۔ لیکن ماہر نفسیات یہ کہتے ہیں کہ آپ خوشیوں کو کسی چیز، کسی شے سے منسوب نہ کریں، یعنی کوئی چیز حاصل ہونے پہ آپ خوش ہو جائیں گے یا اس منزل کا تعین کرنے پہ آپ کو خوشی ملے گی، کیونکہ اس چیز کو وہ ڈیسٹینیشن ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ کیونکہ یت قٲشِر پٲٹھۍ أسۍ وَنان چھِ کٲنٛسہِ اِنسانَس چھُنہٕ سۄکھٕے کُنہِ جایہِ آسان، أسۍ چھِ وَنان کہِ ییٚتھ بہٕ چھُس وٕنکٮ۪س چھُس نہٕ بہٕ خۄش کینٛہہ، یوٚتَتھ بہٕ واتہٕ اگر ہوٚتَتھ ووتُس اَتھ میلہِ مےٚ خوشی۔ لیکن خوشی دراصل جو داخلی معاملہ ہے، ایک انٹرنل میٹر ہے۔ اگر آپ اپنے اندرون کے ساتھ ایک معاہدہ خوشی کا طے کر پائے ہیں، اس پہ آپ نے سائن کر لیا ہے، تبھی جا کے آپ خوش رہیں گے۔ باقی خارجی معاملات جو آپ کے ایکسٹرنل افیئرز ہیں، ان پہ بھی تبھی وہ خوشی کے ہی اثرات مرتب ہوں گے۔ ہم سب خوشیوں کی تلاش میں رہتے ہیں اور بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشیاں تلاش کرتے ہیں۔ اس پروگرام میں بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی آڈینسز تک وہ رنگ پہنچائیں، وہ چیزیں پہنچائیں جن سے وہ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، وہ بھی خوشی محسوس کرے۔ کیونکہ واریاہ انسان از پریشانین مز، مصیبتن مز، ییژا مصروفیت چھ، زندگی چھ تیز تیز رفتار زِ واریاہ قسمک سٹریس چھ، یم سٹریس انسان ژالان چھ، أندر شرپراوان چھ، ویپراوان چھ، مگر اتھ شرپراونس تہ چھ اکھ حد آسان۔ ییٚلہِ یہِ حد عبور چھ گژھان، ییٚلہِ یہِ حد امہِ حد تجاوز چھ سُہ سٹریس گژھان، سُہ چھُ پتہٕ سہلاب بنان، تہٕ سُہ سہلاب چھُ پتہٕ دٲخلی تہِ تہٕ خارجی معاملات تہِ انسان سٕنٛدۍ متٲثر کران۔ اس لیے یِتھ کٔنۍ أسۍ فلڈن مز وچھان چھ کہ کانٛہہ چینل، کانٛہہ نالہٕ، کانٛہہ فلڈ چینل چھ سۄ آب یُس سُہ ڈسچارج چھُ، ایکسیسو ڈسچارج، سۄ چھِ تتھ کیٹر کران۔ تِتھے کٔنۍ چھِ اسہِ تہِ پننہِ زندگی منٛز ژھانڈٕنۍ تِم وتہٕ، تِم طریقہٕ یِتھ کٔنۍ سٹریس ہس پننہِ أنٛدروٗن منٛز ہٮ۪کو نٮ۪بر کٔڑِتھ، تیٚلی ہٮ۪کو أسۍ خۄش روٗزِتھ۔ أسۍ چھِ تُہنٛزِ خوشی ہُنٛد ہمیشہٕ دۄیہِ خٲر کران، آز تہِ کرو یِہوے دۄیہِ خٲر تہٕ اللہ تعالیٰ تھٲینو تُہۍ ہمیشہٕ
خوش تو خوشحال. پروگرام سلسلہ بڑھاو برو کن. آز روز بہ تہ سۭتۍ قاضی محمد عمار تو میون ساتھ نباون اقرا آخون. سٹھا شکریہ عمار. تو یہ آئی تھی پروگرامس مز فلڈ کے حوالہ کات حاصل کران. کہہ سکتے ہیں کہ اشارہ ہے ناظرین کے لیے کہ آج ہم کس تعلق سے پروگرام میں بات کرنے والے ہیں. خیر اکہ نو دہک آغاز سپد تو یہ گاش برس صبح اس سارنی مبارک. انسان یل صبح بیدار سپدان کالی کینژھا ام سندس ذہنس مز آسان تمیک فقط صبح اخ سہ بلڈ سکیچ ام سندس ذہنس مز روزان یس زن وار 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 یہ گین ہیکو کرت مگر تیل یل انسان یژھِ. صبح ؤتی واریاہن کامین ہنز فکر روزان کہ کس کس ٹاسک دہس پور کرن. کی اڈلچہ کامہ کی دہ دش کامہ یا کی نو کامہ. یم کامہ انجام دن برہ یقیناً پلان یوان کرن تو سہ پلان کرن پنہ جائے اخ صحیح سٹیپ مگر انجام ہیکو تیلی دتھ یل انسان گۄڈنیتھ انیشیٹ کر گۄڈنیُک قدم تُلہِ تیلی ہیکو یم کامہ انجام دتھ. سانہ گرچہ خواتین یا ماجہ بیٚنہِ تہنزی اخ مثال نیتو. کالہ یمہ سات ساری ڈنر کرت مۄکلان تمہ پتہ بیشتر گرن اندر یہ پلان یوان کرنے کی ڈسائڈ یوان کرنے کی کہ صبحس کیا رنو أسۍ سیُن. مگر صبحے پرٛٮ۪تھ گرس مز تقریباً سانٮ۪ن خواتینن ہندس ذہنن مز اکوے سوال سہ گو آز کیا رنو أسۍ سیُن. تمہ پتہ تم أتھۍ سوالس تام محدود روزان کی مگر وۄتھان انیشیٹ کران قدم تلان تو کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ تیار کران ہر دۄہ پرٛٮ۪تھ دۄہ سانہِ باپت دسترخوان سجاوان. غرض چھُ وننُک یی ناظرین محترم کہ کانٛہہ تہِ کٲم اندِ نہٕ توٚتام کینٛہہ. آئیڈیاز گژھن نہٕ پانے جنریٹ کینٛہہ ییٖتِس کالس نہٕ اکھ انسان ساروی کھۄتہٕ گۄڈنیتھ حرکت کرِ. مارک زکربرگ اسہِ آسہِ ساروی ہُنٛد ناو بوٗزمُت. فیس بک ایپلکیشن یۄس زن یِہنٛزٕے اکھ دین چھِ یِمن آو اکہِ پھرِ سوال کرنہٕ زِ یہِ آئیڈیا کِتھ پٲٹھۍ آو تۄہہِ یہِ ایپلکیشن آئیڈیا بناونُک آئیڈیا کِتھ کٔنۍ آو تۄہہِ. تہٕ یِمو ؤنۍ واریاہ کتھٕ مگر اکھ خوٗبصوٗرت کتھ یۄس زن یِمو ؤنۍ زِ یۄس مےٚ ہیٚچھمٕژ چھِ تہٕ یۄس زن میانہِ کامیٲبی پٔتھۍ کِنۍ اکھ راز چھُ سُہ گوٚو یہِ آئیڈیاز چھِنہٕ اکی ساتہٕ یِوان کینٛہہ. ییٚمہِ ساتہٕ اکھ انسان کٲم سٹارٹ کران چھُ شروٗع کران چھُ تمہِ پتہٕ چھِ ساسہٕ واد آئیڈیاز أمۍ سٕنٛدِ غۄلام آسان. تہٕ یِہے کتھ ناظرین محترم تیلی چھِ کانٛہہ کٲم انجام یِوان دِنہٕ ییٚلہِ گۄڈٕنیتھ اکھ انسان پہل کرِ شروعات کرِ. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ اینڈ اسٹارٹ یور ڈے ود نیو آئیڈیاز اینڈ پازیٹیو وائبس. بالکل صحیح اقرا. اور جو آپ نے اشارہ دیا کہ صبح صبح گھروں میں یہ سنک مسئلہ ساری خواتین میں پہ یاد ہمارے گھر پہ بھی جو یہ معاملات ہوتے ہیں تو میرے فادر کہتے ہیں کہ سیون ون تو رنو کیا ہم چھوڑ ونہ کی انو کی انو مہربانی کر دی تفریق یہ مکلاو تو ونکس تہ شاید سو بحث تو ات کی پرواہ سبزی ہنا کی دال ہنا اگر آس کی گھرس قسمتس پتہ آسان کینسا انسانس پتہ ملان. بالکل جی. خیر موسم کے تعلق سے اور ٹریفک کے حوالے سے ضروری معلومات آپ تک پہنچاتے ہیں. پروگرامس مز تہ مختلف ڈالہ واتناوان تو سۭتی ضروری معلومات خصوصاً موسم تو ٹریفک کے حوالے. محکمہ موسمیات سے ملی اطلاع کے مطابق یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ آج جو ہے موسم خشک رہے گا مطلب صاف رہے گا. ٹیمپریچر کی اگر ہم بات کریں تو سری نگر میں دن کا زیادہ سے زیادہ 20 ڈگری سیلسیس, جموں میں 33 ڈگری سیلسیس اور لیہ میں 4 ڈگری سیلسیس بنا رہے گا. وہی ٹریفک اپڈیٹس آپ تک پہنچائیں گے. سری نگر جموں شہر پہ اگر ہم بات کریں تو چھوٹی گاڑیوں کو آج سری نگر سے جموں جانے کی اجازت ہوگی. کسی بھی گاڑی کو مخالف سمت چلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تاہم جو اسٹرانڈڈ وہیکلز ہیں, پھنسی ہوئی گاڑیاں ہیں بانی ہال جواہر ٹنل اور بانی ہال کے درمیان, انہیں آج جموں کی اور روانہ کیا جائے گا. ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ رخت سفر باندھنے سے پہلے آپ ایک دفعہ ٹریفک کنٹرول روم سے رابطہ ضرور قائم کریں. اور اس حوالے سے ہم آپ تک پروگرام میں نمبرات بھی پہنچاتے ہیں جن نمبرات سے آپ ان سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. یہ جو اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نمبرز فلیش ہو رہے ہیں, ان نمبرات پہ آپ ان سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. خیر پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آج کس نغمے کا انتخاب رہے گا پروگرام میں وہ جانیں گے ہمارے سے. جی اقرا, آپ جانتی ہیں کہ الگ الگ دنوں پہ ہم موسیقی کی الگ الگ سوغاتیں لے کر ہم اپنے ناظرین کے سامنے آتے ہیں. اور آج پروگرام کا آغاز جو ہے ڈوگری سانگ سے کریں گے, کیونکہ ڈوگری بھی ایک ہماری ثقافتی زبان ہے, یہاں بولی جاتی ہے مقامی سطح پر. تو آغاز ڈوگری سانگ سے, اس کے بعد اپنے معزز مہمان سے ملاقات کریں گے.
برکھا لگی دی جموں دیا کنڈیا برکھا لگی دی تے تارے پوے دے پالے وہ تیری سو تارے پوے دے پالے وہ شوقیا چندے دیا وہ شوقیا چندے دیا جموں دیا کنڈیا برکھا لگی دی تے تارے پوے دے پالے وہ تیری سو تارے
ویلکم بیک ناظرین، پروگرام گڈ مارننگ JNK دیکھ رہے ہیں آپ، جو ہر دن ہر صبح ہم آپ تک 8 بجے سے لے کر 9 بجے تک پہنچاتے ہیں، موسیقی کی سوغات پہنچاتے ہیں، ایک مہمان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. ناظرین، کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی زندگی میں کوئی حادثہ، کوئی واقعہ، کوئی تجربہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کو سکھا دیتا ہے، اور اگر تجربہ تلخ ہو تو پھر وہ ایک الارمنگ سائن ہوتا ہے، ایک وارننگ ہوتا ہے کہ مستقبل میں آپ کو کتنا الرٹ رہنا چاہیے، تاکہ جو اس وقت نقصان ہوا وہ مستقبل میں نہ ہو، اس کو ہم تھوڑا سیف گارڈ کریں، تھوڑا تحفظ فراہم کریں. تو ہم جانتے ہیں کہ 2014 میں جو سیلاب یہاں آیا، جو سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی، اور اتنا نہ کسی نے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ ان علاقوں میں بھی فلڈ آئے گا اور اس پیمانے پہ آئے گا، اس اسکیل پہ آئے گا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا، اس فلڈ سے ہم نے کیا سیکھا؟ کیونکہ ہم ابھی بھی کیازکہ آب ییٚلہِ اکہِ لٹہِ وتھ چھُ رٹان پتہٕ چھُ بیٚیہِ یِنُک اِمکان آسان. اَسہِ کیٛاہ ہیوٚچھ، کم پروجیکٹس چھِ وٕنکٮ۪ن، کم اقدامات چھِ اَسہِ تُلمٕتۍ تِتھۍ ییٚمہِ سۭتۍ زن مستقبلس منٛز یُس یہِ خطرٕ چھُ سہلابُک، یہِ ہٮ۪کو أسۍ تھوڑا بہت اَمہِ سۭتۍ یُس ڈِزاسٹر گوٚو، اَمہِ سۭتۍ یۄس تبٲہی گٔے، سُہ ہٮ۪کو تھوڑا بہت کم کٔرِتھ. یا یِم اَسہِ کینالز چھِ ییٚتہِ، ٹریبیوٹریز چھِ، نالا چھِ، تمیُک یۄس بیرنگ کیپیسٹی، واٹر بیرنگ کیپیسٹی چھِ، سُہ بڑاونہٕ خٲطرٕ کیٛاہ آو کرنہٕ، ڈریجنگ ہٕنٛز کٲم کوٚت وٲژ. یِم چیٖز چھِ ذمہٕ أکِس سٮ۪ٹھٕے معتبر محکمس، یتھ محکمس أسۍ ونان چھِ اِرِگیشن اینڈ فلڈ کنٹرول، ڈپارٹمنٹ آف اِرِگیشن اینڈ فلڈ کنٹرول. تہٕ تمکی چیف انجینئر صٲب چھِ آز اَسہِ پروگرامس منٛز سالہٕ أنمٕتۍ، تِم چھِ افتخار احمد ککرو صٲب. تُہُنٛد استقبال تہٕ خیر مقدم پروگرامس منٛز. شکریہ سر. واریاہ ایشو چھِ تِم پرٹیننگ ٹو یور ڈپارٹمنٹ جو کہ لوگ چاہتے ہیں ان کی وضاحت، لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ سنیں کہ آپ کس طرح کا کام کر رہے ہیں جو آگے ایسی سیلابی صورتحال نہ آئے، اور اگر آئے بھی تو ہمارے پاس کیا سولوشن ہے، ہمارے پاس کیا پروجیکٹس ہیں ایسے جس سے وہ جو خطرہ ہے، جس سے وہ نقصان ہے، اس کو کم کیا جا سکے. اس کے بارے میں ہم تفصیلاً بات کریں گے. لیکن چونکہ یہاں جب کوئی شخصیت تشریف آور ہوتی ہے تو ہم زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، دلچسپی لیتے ہیں جو ان کے خود ذاتی تجربات ہوتے ہیں، مشاہدات ہوتے ہیں، اور جو ان کا خود کا سفر رہا ہوتا ہے، جرنی رہی ہوتی ہے، اس کے بارے میں جاننے میں ہم دلچسپی رکھتے ہیں. تو بس آغاز بچپن سے کرتے ہیں. تمن یادن دیو تھوڑا بہت، پھر وہ جو یادوں کا پٹارا ہے اس کو کھولیے، اور کیا آپ ریکال کر پاتے ہیں؟ پہلے عمار صاحب اور اقرا جی، میں بڑا متاثر ہوا. اٹس ویری ریفریشنگ کہ آپ آج کی پریزنٹ ورلڈ میں آپ جیسے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ینگ، ویری آرٹیکولیٹ، اور آپ نے جس طرح سے اپنے ابتدائی کلمات پڑھے تو میں واقعی بہت خوش ہوا. تھوڑا سا میں اس میں جو آپ نے کہا کہ اس کو تھوڑا سا ایڈ آن میں کروں گا. آپ نے ڈیسٹینیشن ڈس آرڈر کی بات کی تو مجھے سڈنلی یاد ہے، میں نے ایک کتاب پڑھی ہے، اس میں ایک ذکر ہے البرٹ آئنسٹائن کا. وہ ایکچولی جب ان کو نوبل پرائز دیا گیا، ان کو تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے لیے نوبل پرائز دیا گیا. تو ان سے ایک عام آدمی نے پوچھا ہے، بولا جو آپ کی تھیوری ہے یہ بالکل ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، تو آپ ایک لے مینس لینگویج میں ہمیں کیسے ایکسپلین کریں گے؟ تو جو انہوں نے ایگزیکٹلی کہا، میں وہ نہیں کہوں گا بیکاز دس از اے فیملی پروگرام، تو کچھ اس کو میں تھوڑا سا ماڈیفائی کر کے آپ کو بتاؤں گا. انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ ایک اچھی کمپنی میں 1 گھنٹے کے لیے بیٹھیں گے تو آپ کو یہ لگے گا کہ آپ 1 منٹ کے لیے بیٹھے، اور اگر آپ کو ایک گرم توے پہ رکھیں گے آپ کو یہ لگے گا 1 منٹ کے لیے رکھیں گے، آپ کو یہ لگے گا آپ کو 1 گھنٹے کے لیے رکھا گیا. اسے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کہتے ہیں. اور آپ نے جو بات کی ڈیسٹینیشن ڈس آرڈر کی، خوشی کی، وہ بھی اصل میں ریلیٹیو ہے. میں عموماً کہتا ہوں کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس میں لک کا کافی ایلیمنٹ ہوتا ہے. جیسے میں اپنے ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہوں، میرے باہر آرڈرلی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کا آئی کیو بھی میرے شاید مجھ سے بہتر ہو، اور شاید اس کے پاس اپرچونٹی نہیں تھی. اور دس از جسٹ شیئر کوئنسیڈنس یا شیئر لک آپ سے کہیں گے کہ وہ آرڈرلی ہے اور میں ایچ او ڈی ہوں. اٹ وڈ ہیو بین دی ادر وے اراؤنڈ. سو ہمیں کبھی یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ جو ہمارے پاس ہے ہمیں اس سے خوش رہنا چاہیے. اور اگر ہم اسپائر کریں گے زیادہ اوپر تو شاید یہ چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جو مجھے ملا ہے اللہ کی طرف سے ملا ہے یہ میرے لیے کافی ہے، اور مجھے اس سے مطمئن رہنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے. اقرا جی نے بات کی پلاننگ کی، تو پلاننگ کے حوالے سے ایک مشہور چائنیز سیئنگ ہے، دیر از آلویز اے فرسٹ اسٹیپ ٹو 100 مائل واک. تو ہم لوگ کبھی اس رش میں رہتے ہیں کہ ہم جلدی اچیو کر لیں،
اور ہم کافی چیزیں شارٹ سرکٹ کر لیتے Shortcuts کی تلاش ہیں. میں آپ اور چیزوں کو پروسیسز کو سرکمویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے یوزلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کبھی یو فال فلیٹ آن دا فیس وداؤٹ ایکچولی ریچنگ دیٹ ڈیسٹینیشن. سو پلاننگ ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے ہماری لائف کا. وہ گھر کی پلاننگ ہو, سبزی کیا بنانی ہے, دن کو کیا کرنا ہو, یا ڈپارٹمنٹ کی پلاننگ ہے. جی. تو اس اعتبار سے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ پلاننگ تھوڑا سا ہم لوگ پلاننگ کے معاملے میں تھوڑے سے کمزور ہیں. جی. میں ہر سیکٹر کی بات کرتا ہوں, میں گورنمنٹ سیکٹر کی بات صرف نہیں کرتا ہوں, ہمارے اپنے گھروں کی بھی پلاننگ پراپرلی نہیں ہے. جی. ہم لوگ یوزلی کیا کرتے ہیں کہ ہم ریئیکٹو ہیں, ہم لوگ سچویشن کو ریئیکٹ کرتے ہیں. تو اگر یہ چیز, یہ پلاننگ کا ایلیمنٹ ہم اپنے لائفوں میں امبائب کر لیں تو شاید ہمارے ریزلٹ بہت بہتر ہوں گے. جی. اب آپ نے مجھ سے سوال پوچھا ہے, ایک ذاتی سوال کہ میرا سفر, تو میں آپ کو یہ بتاؤں, میں بارہمولہ کا رہنے والا ہوں. جی. میں جو میری جو ابتدائی تعلیم وہ میں ایک ہمارے نیبرہڈ اسکول, تب نیبرہڈ اسکول کا کانسیپٹ تھا, تو ہمارے پاس میں ایک اسکول تھا بالکل گھر کے ساتھ میں. جی. اس کے نیچے دکان ہوا کرتی تھی, اوپر اسکول ہوا کرتا, وہ پرائمری اسکول تھا. تو اس کے جو دکان کے مالک تھے ان کا نام تھا حاجی عبدالصمد میر. تو ہم اس کو اسکول کو ہمیشہ یہ کہتے تھے بچپن میں مذاقن, ہم کہتے تھے اس کو سمد میر صاحب کا ڈگری کالج. تو میں نے اپنی پرائمری جو کی ہے وہ سمد میر صاحب کے ڈگری کالج سے کی ہے. اس کے بعد میں نے مڈل اپنا 8th وہ وہاں پہ بارہمولہ میں ایک اسکول ہے, گورنمنٹ سینٹرل مڈل اسکول کہتے تھے تب, اب آئی ڈونٹ نو اب اس کا کیا نام ہے. تو وہاں سے میں نے مڈل پاس کیا. جی. پھر میں نے 9th اور 10th سینٹ جوزف ہائی سیکنڈری اسکول بارہمولہ سے کیا. وہ وہاں پہ آپ کو پتا ہے ایک ریپیوٹڈ اسکول ہے. اور اس کے بعد تب پی یو سی کہتے تھے 11th کو, پری یونیورسٹی کورس. تو میں نے وہ ڈگری کالج بارہمولہ سے کیا. اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات یہ بتاؤں, ایکچولی اسی سال شروع ہوا 10+2. تو جب میں نے 11th کیا تو آپ کو پتا ہے, آپ بھی اس دور سے گزرے ہیں, جب اسکول میں ہوتے ہیں تب بولتے ہیں میں کالج جاؤں, پھر کالج میں ہوتے ہیں تو بولے یونیورسٹی جاؤں, پھر جب یونیورسٹی میں جاتے ہیں اب یار میں آئی وانٹ ٹو گو بیک ٹو اسکول. تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ شاید مجھے گھر والے کالج جانے نہیں دیں گے, کالج کے حوالے سے دیر واز لاٹ آف مس انفارمیشن کہ شاید کالج میں آوارگی ہوتی ہے. تو ہمارا کالج بارہمولہ کالج ویری اولڈ کالج, کوڈ کالج. تو آئی وانٹڈ ٹو گو دیر, لیکن ہوا یہ کہ شاید میں نے کہا والد صاحب شاید جانے نہیں دیں گے تو وہ شاید ہائر سیکنڈری بھیجیں گے. تو میں اپنے والد صاحب, وہ آج اس دنیا میں نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ کو مغفرت کرے. تو ان کے 2 فیصلے میں آپ کو یہ نا آئی وانٹ ٹو نریٹ ویری امپورٹنٹ ڈیسیجنز دیٹ ہی ٹک فار می. اور میں شاید اگر آج ہوں تو کچھ ہوں ان 2 فیصلوں کی وجہ سے ہوں. ایک انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو کالج جانا, آپ اسکول نہیں جائیں گے پری یونیورسٹی میں, کیونکہ اب آپ کا اسکول ہو گیا. تو ایک فیصلہ ان کا یہ تھا. دوسرا فیصلہ ان کا یہ تھا, جب 11th کے بعد میں انجینئرنگ کے لیے گیا یہاں REC سری نگر, تو میری ایج بہت کم تھی, میں 15 سال کا صرف تھا. تو تب یہ تھا کہ سب ہاسٹل کی بات تھی, تو سب لوگ دوست رشتے دار یہ کہتے تھے یہ بچہ کہاں ہاسٹل میں رہے گا, ہاسٹل میں ایک ہاسٹل کی اپنی ایک وہ ریپوٹیشن ہوتی ہے. تو یہ شاید میرے ریلیٹیوز تھے سری نگر بھی, ان کے یہاں رہے گا. تو والد صاحب نے کہا کہ نہیں یہ ہاسٹل جائے گا. اور میں آپ کو یہ کہوں, اگر میں یہ آپ کو کہوں کہ شاید اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ I have learned a lot of things from hostel. ہاسٹل لائف میں کیونکہ REC کا ادروائز بھی ایک کاسموپولیٹن کلچر تھا, سب سٹیز سے بچے تھے, ایون ان دنوں فارن کنٹری سے بھی بچے پڑھتے تھے. تو ایک جو گروتھ ہوئی, ایک وہ اپنا ایک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوئی, اس ڈائیورسٹی میں ڈفرنٹ کلچر دیکھے, ڈفرنٹ آئیڈیاز دیکھے. تو وہاں سے میں نے پھر سول انجینئرنگ میں اپنی گریجویشن کی, اور پھر میں نے گریجویشن کے بعد میری نوکری لگی. نوکری لگنے کے بعد کچھ 8 سال کے بعد میں نے ماسٹرز کیا. میں نے ماسٹرز ان واٹر ریسورس انجینئرنگ کیا, اور فرام دا سیم انسٹیٹیوٹ. اور یہ تعلیم کا سلسلہ اپنی پرائمری اسکول سے لے کے رائٹ اپ ٹو PG تک میں نے آپ کو بتایا. اور جہاں تک باقی جو ایسپیکٹس ہیں لائف کے, تو وہ بھی میں آپ کو کچھ کہنا چاہوں گا, جو انفلوئنسز ہیں لائف پہ. تو میرے نانا ہیں, ان کو نانا تھے جو ان کا نام عبدالاحد مقائد صاحب تھا. وہ ہی واز اے ویری وائز پرسن, ویری ویری ورلڈلی وائز. ان سے ایک بار کسی نے سوال کیا
کہ آپ بتائیں کہ آپ استاد کے حوالے سے کچھ بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ انسان کے 3 باپ ہوتے ہیں. جی جی ایک اپنا باپ ہوتا ہے, ایک جو ان کی اہلیہ ہے, فادر ان لا سے کہتے ہیں, ایک وہ ہوتا ہے, اور ایک استاد ہوتا ہے. واہ. تو سب سے پہلے میں اپنے استادوں کو یہاں ان کا ذکر کروں گا جو جن کا میجر امپیکٹ میرے اوپر رہا. ضرور کریں. تو ایک سعید یحییٰ صاحب تھے, جی وہ مڈل اسکول کے پرنسپل, ہم ہیڈ ماسٹر تھے. ویری ویری ٹف گائے, ڈیمینیٹو, میرے خیال 5.25 فٹ کی ہائٹ, لیکن اتنا روب. جب اسکول آتے تھے تو ایسے لگتا تھا جیسے کرفیو لگ گیا. ہی واز این ایکسٹریملی این آؤٹ اسٹینڈنگ ٹیچر. اوکے. ایک استاد میرے, جب میں سینٹ جوز میں پڑھتا تھا, وہاں پہ ایک محمد گل میر صاحب تھے, وہ بھی گزر گئے, ان کو وہ کینسر کی وجہ سے گزر گئے. ہی واز آلسو ویری نائس ٹیچر. ایک بارہمولہ میں شوکت صاحب ہوا, حالانکہ میں نے ان سے ڈائریکٹلی پڑھا نہیں تھا, ان کو شوکت علی میر صاحب کہتے ہیں. جی تو وہ وہاں پہ پرنسپل کے منصب پہ پہنچے. تو آئی تھنک ہی واز پرابلی ون آف دی فائنسٹ ٹیچرز دیٹ ویر اراؤنڈ ان دیٹ ایریا. ایک روب کے اعتبار سے, ایک انٹیگریٹی کے اعتبار سے, آل دی ایٹریبیوٹس آف اے گڈ ٹیچر. تو جہاں تک فیملی کی بات ہے, تو میں آئی کم فرام اے فیملی جہاں میں جو بارہمولہ کی ویل نون فیملی ہیں. تو میرے والد صاحب غلام نبی ککرو صاحب تھے, وہ گورنمنٹ آفیسر تھے, وہ ایریا ڈیولپمنٹ آفیسر کے منصب سے ریٹائر ہو گئے. میری والدہ جو تھی وہ ہاؤس وائف تھی, لیکن انہوں نے وہ پڑھی لکھی تھی, انہوں نے مڈل پاس لاہور یونیورسٹی سے کیا تھا. ان دنوں مڈل لاہور یونیورسٹی سے کیا تھا. ان کا جو ٹیسٹیمونیل تھا وہ جیسے ہماری آج کی یونیورسٹی کی ڈگری ہوتی ہے ویسے ایک سند تھی جو ان کے پاس تھی. تو میرے 2 بردرس اور ہیں, ایک تو گزر گئے ہیں جو جان محمد اظہر ککرو صاحب, وہ پوسٹ گریجویٹ تھے باٹنی میں. تو اور میرے ایک اور بردر ہیں شہباد ککرو صاحب, وہ بیسکلی ویٹنرین ہیں, لیکن ان کے ساتھ انہوں نے MBA بھی کیا ہے. تو وہ یہ جو ارلی انفلوئنسز کی میں بات کرتا ہوں, اور جو میرے ماموں ہیں انسٹنٹلی وہ میرے فادر ان لا بھی ہیں, ڈاکٹر عبدالرشید مکائی صاحب. تو یہ ارلی انفلوئنس کی بات ہے. پھر جب کیونکہ جو آپ کی جو لائف ہوتی ہے اس میں ڈفرینٹ اسٹیجز ہوتے ہیں, اس میں آپ کبھی یو ڈونٹ اسٹاپ گروئنگ. تو آپ کی جو انفلوئنسز ہے, جو اسفیئر ہے اس کا, وہ کیپ آن شیپنگ یو. تو پھر میری وائف ونس آئی گاٹ میرڈ, تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میری لائف میں 3 آؤٹ اسٹینڈنگ ویمن ہیں. مائی مدر, ان کا نام عائشہ تھا, میری وائف مزمل, اور میری بیٹی ان کا نام بھی عائشہ ہے, شی از کلاس 5. تو بٹ مائی ورلڈ از سینٹرڈ اراؤنڈ دیم. تو ابھی میرے دوست جو ہیں, کافی دوست ہیں میرے, آئی ہیو لاٹ آف فرینڈس. تو ان دوستوں کا میں اگر نام لے لوں گا تو شاید وہ ایک لمبی لسٹ ہوگی, تو میں شاید نام رہ جائے گا وہ ناراض ہو جائے گا. اس لیے میں اپنے دوستوں کا بھی کافی مشکور ہوں. ان سے بھی میں نے کافی سیکھا ہے, ان سے ان کے جو انفلوئنسز میری لائف پہ ہیں, تو میں اس کو ان کے بغیر شاید میں نامکمل ہوں. تو اس لیے دس از اٹ, دس از ہاؤ آئی کم. افتخار صاحب, یہ کینسا اسہ آغازس مز عرض کور تو تمہ حوالہ کرو تہ سانہ زان مز اضافہ, تمہ باپت سٹھا شکریہ. تو اس تہ لج کینٛہہ واریاہ کتھ امہ حوالہ پاے. چونکہ تۄہہِ کوٚروٕ پننہِ زندگی ہُنٛد سفر ییٚمہِ آیہِ بیان کہ کِتھ پٲٹھۍ وٲتِو تُہۍ, کِتھ پٲٹھۍ کٔرٕو تۄہہِ اعلیٰ تعلیٖم حٲصِل, دوستن ہُنٛد کوٗتاہ رول روٗد, وۄستادن ہُنٛد کوٗتاہ رول, فیملی ہُنٛد کوٗتاہ رول روٗد. مگر چونکہ ییٚمہِ ساتہٕ انسان زندگی ہٕنٛدِ تتھ گۄڈنِکِس ہیرٕ پٲوِس پٮ۪ٹھ قدم تراوان چھُ, امہ پتہٕ چھِ واریاہ ہیرٕ پٲے أمِس کراس پیوان کرٕنۍ ییٖتِس کالس یہِ منزلس تام واتان چھُ. مگر تِم ہیرٕ پٲے کراس کران چھِ أمِس واریاہن مُشکلاتن, واریاہن دِقتن ہُنٛد سامنہٕ پیوان کرُن, مگر تِم چھِ أکِس انسانس کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ ہیٚچھناوان. ایسی کچھ مشکلات درپیش ہوئی ہو, پھر ان سے آپ نے کچھ سیکھ لی ہو زندگی میں؟ میں ایک آپ کو ایک عجیب سی بات کہوں گا. ایکچولی میری جو ابتدائی تعلیم ہوئی, کہ والد صاحب وہ اکنامک کنڈیشن اتنی ٹھیک تھی, یا اور وہ تھوڑا سا فیملی کا بھی اس میں ایلیمنٹ تھا, تو اس لیے وہ جو آپ اسٹرگل کی بات کرتے ہیں آن اکاؤنٹ آف فائنینشیل ڈیفیکلٹی نہیں تھی شاید, بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ ڈیفیکلٹی نہیں تھی. میں جب میں کالج گیا, جب میں انجینئرنگ کالج گیا, تو میری عمر سے 15 سال تھی. میری ہائٹ تھی وہ 4 فٹ 11 انچ تھی, میرا وزن 42 کلو تھا. تو وہ کالج جو تھا اس کی اپنی ایک ریپوٹیشن تھی. تو مجھے پہلے لگا
کہ اس کالج میں آنا اور مجھے سروائیو کرنا وہاں میرے لیے شاید ڈیفیکلٹ ہوگا. جی. تو لیکن وہ جو میری ایج تھی یا جو میرا سائز تھا اس کی وجہ سے میں ریگنگ سے بھی بچ گیا. کیونکہ پہلے 2 مہینے وہاں جو سینئرز تھے ان کو یہ لگا کہ یہ اسٹاف کوارٹرز میں کسی ٹیچر کا بچہ ہے اور یہ اسکولس میں جاتا ہے. تو ایک بار کیا ہوا, ایک وہ ہمارا ایک وہاں جو سینئر تھا وہ ملیشیا سے ملیشین اسٹوڈنٹ تھا. تو اس نے مجھے دن کو دیکھا کالج میں نوٹ بکس لے کے. تو اس نے مجھے بلایا, hey, come here, why haven't you gone to school? I said, so this is where I study. Are you joking? Are you pulling my leg? میں نے کہا, no sir, I study here. تو اس نے پھر میری کتاب میری جو نوٹ بک ہے میرے ہاتھ سے لے لی. تو اس نے وہ جو کھولی تو دیکھا کہ یار یہ تو واقعی ہی پڑھتا ہے. تو اس نے آواز دی صاحب کو, hey, come here. This boy, he is studying here. تو ایک وہ خوف تھا کہ میں کالج جاؤں گا, پتہ نہیں وہاں کیسے ماحول تھا. وہ اٹ واز دی انیشیل فارمیٹو ایئرس. تو مجھے پہلے اس پہ کافی مشکلات آئیں, اپنے آپ کو وہاں پہ ایڈجسٹ کرنا کالج میں, اور جو اپنے ساتھ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے شانہ بشانہ چلنا, یا سینئرس کے ساتھ کیسے ایکٹ کرنا, کیسے بہیو کرنا, کافی میچورٹی. آئی واز ناٹ ویری میچور وین آئی جوائن کالج. تو تھوڑا ٹیچرس کے ساتھ بھی وہ دا کائنڈ آف بہیویئر اور ایٹیچیوڈ دیٹ آئی آٹ ٹو ہیو, شاید اس میں کچھ ایلیمنٹ مسنگ تھا. تو لیکن ایک وہ اسٹرگل ہوتی ہے نا کنٹینیوس پروسیس کی, ایک تو وہ آپ کو دلا. اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد جب میں نے ڈگری کی تو پہلے کیا ہوتا تھا, پہلے آپ انجینئرنگ کالج سے نکلتے تھے یا میڈیکل کالج سے نکلتے تھے تو آپ کی نوکری ساتھ ہی لگ جاتی تھی. جی. تو 2 سال ہمیں جاب نہیں ملا. تو میں نے ایکچولی گریجویٹ ان 81. تو 83 تک میں نے کچھ خاص نہیں کیا. تو پرائیویٹ جاب تھوڑا سا کر لیا. تو وہ 2 سال تھے, دے ور ویری کریٹیکل ان مائی لائف. اگر وہ شاید میں امیڈیٹلی شاید میری نوکری لگتی تو probably I would not have been the man that I am now. I don't say that I am a good man, but I am certainly better than I would have been had I been employed right away. تو ان 2 سالوں میں میں نے کافی جو اسٹرگل میں نے کیا. بالکل, ان 2 سالوں کے بارے میں ضرور بات کریں گے افتخار صاحب. اور جو آپ نے آسودہ حالی کا ذکر کیا کہ آپ کا جو فائنانشیل بیک گراؤنڈ تھا, وہ ساؤنڈ تھا, وہ بھی ایک چیلنج ہوتا ہے بچے کے لیے. اگر تمہیں ساری چیز وفور روزن ہی کین ٹیک اینی ٹرن, سو ہے کہ بگڑے تھے. اگر آپ نہیں بگڑے, آپ نے اپنے مستقبل کو سنوارا, اور جو آگے کا سفر ہے اس کے بارے میں ہم ضرور بات کریں گے. لیکن ناظرین, ابھی وقت ہو چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے. ہم لوگ وقفے کے اس پار نیوز پیپر ہیڈ لائنز اور کووڈ اپڈیٹس آپ تک پہنچائیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. وردان آئی وی ایف سینٹر ملک کا نامور آئی وی ایف سینٹر جو جالندھر اور امرتسر میں زیر پذیر ہے. وردان پچھلے کئی سالوں سے آئی وی ایف کی اڑان میں سب سے کامیاب ترین سینٹر ہے, جہاں ہزاروں بے اولاد جوڑوں کو اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے. اب وردان کی ٹیم سری نگر میں بے اولاد جوڑوں کا تسلی بخش علاج کرنے کے لیے ہر دن دستیاب رہے گی. اپوائنٹمنٹ یا مزید جانکاری کے لیے ڈائل کریں 9814-021-991. یاد رہے 6, 7 اور 8 اپریل کو باہر سے وردان کے ڈاکٹروں کی ٹیم مگرمل باغ سری نگر بیماروں کا علاج کرنے کے لیے آئے گی. گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو واش. سیمٹیکس سیمنٹس رشتن ہٕنٛز مضبوٗط عمارت. سیمٹیکس سیمنٹس رشتن ہٕنٛز مضبوٗط عمارت. پھر سے استقبال آپ کا. پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے دیکھ رہے ہیں آپ. آج ہم پروگرام میں بات کر رہے ہیں, بہت ہی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے ہماری افتخار احمد ککرو صاحب سے, جو چیف انجینئر ہیں اریگیشن اینڈ فلڈ کنٹرول. اس سے پہلے کہ گفتگو کو آگے بڑھائیں, اخبارات کی سرخیاں آپ تک پہنچائیں گے. آغاز کریں گے ایک اردو روزنامے سے. اس میں یہ سرخی شائع ہوئی ہے, تعلیمی نصاب میں سکون و انبساط شامل کرنا قوم کو با اختیار بنانے کی جانب ایک قدم, مرکزی وزیر تعلیم. جی
جی مقامی انگریزی روزنامہ میرے پاس اور اس اخبار سے کووڈ-19 کے تعلق سے یہ اہم خبر شائع ہوئی ہے. یہ خبر آپ تک پہنچائیں گے. انکریزنگ کووڈ-19 کیسز برنگ سری نگر ان اورینج زون in highest single day spike so far this year. J&K reports 359 fresh infections. No evidence of mutated virus in Kashmir thus far. جی ایک اردو روزنامہ ہے میرے پاس اور اس سے بھی دو سرخیاں سنیے گا. پہلگام میں آگ کی واردات، 2 ہوٹلوں کو نقصان، سیاح سلامت. ایک اور خبر، صرف چالان کاٹنے اور جرمانہ کرنے سے بے ہنگم ٹریفک درست کرنا ممکن نہیں. سڑکوں کی تنگ دامنی اور افرادی قوت کی کمی بڑا چیلنج SSP ٹریفک. جی مقامی انگریزی روزنامے سے یہ خبر آپ تک پہنچائیں گے. انفیکٹ 2 خبریں آپ تک پہنچائیں گے. پہلی یہ، LG calls upon you to find inner joy through meditation yoga. اور ایک سرخی اسی اخبار سے، Met predicts widespread rains in Jammu and Kashmir on April 5th. ہر ایک کا یہی کہنا کہ ون گو واریاہ زیادہ سٹھا گو روٗد پیو واریاہ، مگر پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ روٗد پیوان چھُ لُکن اندر چھُ سُہ خوف پٲدٕ گژھان کہ خبر آیے سہلٲبی صورتحال ما گژھِ اَمہِ سۭتۍ. بالکل نہ بیٚیہِ سانہِ وننہٕ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ یِم معاملات چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس دستہِ قۄدرتس منٛز. تِم ییٚلہِ یژھن روٗد آسہِ، تِم ییٚلہِ یژھن تہٕ تاپھ آسہِ. انگریزی روزنامہ ہے میرے پاس اور اس میں سے بھی 2 خبریں. اسکمز کمومریٹس انٹرنیشنل ڈاکٹرز ڈے. ایک اور خبر اسی اخبار سے، J&K نیڈس پروموشن آف تھیٹر امنگ یوتھ ٹو ایجوکیٹ دیم اباؤٹ ریئل میننگ آف لائف. جی میرے پاس ایک مقامی انگریزی روزنامہ اور اس اخبار سے ہم آپ تک یہ سرخی پہنچائیں گے. ریونیو ڈپارٹمنٹ ہولڈز اویئرنیس پروگرام فار فارمرز آن DIL RMP ڈیجیٹائزیشن آف لینڈ ریکارڈز ٹو ہیرالڈ اینڈ ایرا آف ٹرانسپیرنسی اکاؤنٹیبلٹی ڈویژنل کمشنر. جی ایک اور اردو روزنامہ میرے پاس اور اس میں سے ایک خبر، عدلیہ اور سول انتظامیہ میں پھیر بدل، 175 جوڈیشل اور 10 KAS افسران کے تبادلے اور تقرریاں. جی ایک مقامی اردو روزنامہ میرے پاس بھی اور اس اخبار سے ہم آپ تک یہ سرخی پہنچاتے چلے. سری نگر ایئرپورٹ پر شام کی پروازوں سے وادی میں سیاحت کو عروج ملے گا. ناظم سیاحت، آنے والے مہینوں میں وزٹرز کی بڑی تعداد میں آنے کی توقع کا اظہار. جی ایک اور بڑی خبر جو کل بھی سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی تھی اور ہم سب کے لیے ایک بہت ہی خوشائند اور فخر کی بات ہے، کشمیری سائیکلسٹ کریٹس ہسٹری. عادل کورز 3600 کلومیٹرز کشمیر ٹو کنیا کماری ڈسٹینس ان 8 days ریکارڈ ٹائم. جی یہ ایک آخری اردو روزنامہ میرے پاس بچا ہے اور اس اخبار سے ہم آپ تک 2 سرخیاں پہنچائیں گے. پہلی یہ، 64 اقسام کے 15 لاکھ ٹولپ نکھر آئے، باغ گلالہ میں سیاحوں کی بھیڑ میں مسلسل اضافہ. اور ایک سرخی اسی اخبار سے، کشمیر یونیورسٹی کا سالانہ فیسٹیول سونزل اختتام پذیر، اکتوبر مہینے میں ایک اور میلہ منعقد کیا جائے گا. پروفیسر طلب. جی ہم بات کر رہے ہیں افتخار احمد ککرو صاحب سے، چیف انجینئر اریگیشن اینڈ فلڈ کنٹرول. سر جن 2 سالوں کا آپ ذکر کر رہے تھے، شاید وہاں پہ ہم نے آپ کو روکا، تو یہ جو ویٹنگ فیز ہوتا ہے یا جس چیز کی آپ کو تلاش ہوتی ہے وہ نہیں ملتی ہے جلدی، فل-فور آپ کو نہیں ملتی ہے، آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑتا ہے، تو یہ چیز انسان کی شخصیت پہ کس طرح کے اثرات مرتب کرتی ہے؟ دیکھیے ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا کہ آپ جس چیز کے لیے اسپائر کرتے ہیں اگر آپ کو ایزیلی وہ ملتا ہے تو شاید اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے. جی تو اس لیے جو اسٹرگل کی آپ بات کر رہے تھے، جس طرح اسٹرگل کی بات کر رہے تھے، اسٹرگل ایک امپورٹنٹ چیز ہے ایک انسان کے جو کردار کو بنانے میں یا بگاڑنے میں آن ایدر سائڈ. تو جو یہ 2 سال میرے رہے جن میں ہم نے جو سرکاری نوکری نہیں تھی، بیکاز وہ تو آلریڈی اویلیبل ایونیو یہاں پہ سرکاری نوکری کی تاب تھی، اب شاید تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے. تو اس نے ایک جو پیریڈ ملا اس میں کچھ اور پڑھنے کا موقع ملا. تو اپنی جو پروفیشنل کتابیں ہیں اس سے ہٹ کے میں نے ان 2 سال میں کافی پڑھائی کی. جی تو ان کتابوں جو کی بدولت جو زندگی کو ایک ڈفرینٹ لائن سے دیکھا، اور جو دنیا میں فکشن بھی پڑھا، نان فکشن بھی پڑھا. فکشن کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ ایسی آؤٹ اسٹینڈنگ کتابیں پڑھی جس نے ایک زبردست امپیکٹ چھوڑا لائف پہ. میں نے آئن رینڈ کی فاؤنٹین ہیڈ پڑھی، ان کی ایٹلس شرگڈ پڑھی، جیمز مشنر کی سینٹینیل پڑھی. یہ میں ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں یہ کتابیں، خاص کر جو ینگ لوگ ہیں جو پڑھنے سے ہیں. ذکر کیا ہے تو انشاءاللہ ہم بھی خرید کے پڑھیں گے. یہ ایک
ایک گیم چینجر تھا میری لائف میں. تو میں نے لائف کو ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے دیکھ لیا. جی. ساتھ ساتھ میں جو فیمس پرسنالٹیز ہیں, جو فیمس لوگ ہیں ورلڈ میں, ان کی کتابیں پڑھی. کیا پرسپیکٹو میں چینج آیا؟ پہلے کیا پرسپیکٹو تھا, پھر کیا؟ کہ پہلے جو بچکانا پن تھا اور جو وہ سب کچھ ایزیلی ملتا ہے, جو ایک اوپینین, جو ایک وہ نوشن, چیزوں کی قدر نہیں ہوتی, چیزوں کی قدر نہیں تھی, تو وہ شاید وہ ریڈیکلی چینج ہو گئی. تو یہ بالکل عیاں ہو گیا کہ آپ کو لائف میں چیزیں آسانی سے نہیں ملتی جب تک ہم محنت نہیں کریں گے. لیکن محنت کے بغیر کچھ نہیں ہے. آپ کتنے قابل ہوں, کتنا آپ کا آئی کیو کتنا اوپر ہو, لیکن جب تک آپ پڑھائی نہیں کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کیسے, ہاؤ ڈو یو شو دیٹ یو آر برائٹ, یو آر انٹیلیجنٹ؟ بیکاز جب آپ کو ہم ٹیسٹ کریں گے, ہر چیز کا ٹیسٹ ہوتا ہے. مطلب آپ اسپورٹس ایرینا میں جائیں گے تو اسپورٹس ایرینا میں بھی آپ کی جو اسکلز ہیں تو اس کا مظاہرہ کرنا ہے. انسیڈنٹلی میں کرکٹ بہت میں نے کھیلی ہے, میں نے کالج سے کھیلا ہے, میں نے اپنے ڈسٹرکٹ سے کھیلا ہے. تو اور کافی جو یہاں لوگ ہیں جو کرکٹ کے کافی اچھے پلیئر ہیں, ان سب کے ساتھ میں نے کھیلا ہے. تو اسپورٹس کا بھی ایک بڑا ایک امپورٹنٹ ایک ایلیمنٹ ہے. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. اسپورٹس کے بغیر انسان زیرو ہے. میں آپ کو کیا کہوں, جو آپ کا اپنا جو آپ کی نارمل روٹین ہے, جس میں آپ کو جو آپ کا جو مورل کریکٹر ہے, مورل فائبر ہے, ایک تو اپنے مذہب کا, جس مذہب سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں, اس کا ایک زبردست امپیکٹ تو ہوتا ہی ہے. تو اور بیکاز کوئی مذہب نہیں سکھاتا ہے کہ آپ غلط چیز کر لیں یا ڈس آنیسٹی کر لیں یا جھوٹ بولیں. میں نے کبھی نہیں سنا کہ کوئی کسی مذہب میں اس چیز کی کوئی تلقین ہے. تو اور اس کے بعد پھر آپ اس جو آپ کی پرسنل لائف سے اسے جب باہر آتے ہیں تو آپ کا جو مورل تھریڈ ہے اس کو اسٹرینتھن کون کرتا ہے. اور اسپورٹس ایرینا ایک ایسی جگہ ہے جہاں واقعی آپ کی اس پرسنالٹی میں نکھار آتا ہے. آپ ہارنا سیکھتے ہیں. بالکل. آپ جیتنے کے لیے محنت کرنا سیکھتے ہیں. بجا فرما رہے ہیں آپ. کینٛہہ لوگ چھِ تِم آسان یِم زن فقط قسمتس پٮ۪ٹھ چھِنہ پنُن سورُے دارمدار تراوان کہ ییٚلہِ قسمت آسہِ تیٚلی ہیٚکہِ کینٛہہ دِتھ, مگر قسمت تہِ بیٚیہِ محنت, یِم دۄشوے اکھ انسان کران چھُ تیٚلی چھُ سُہ ہیٚکان کامیٲبی حٲصل کٔرِتھ. خیر, چونکہ آپ کی ذاتی زندگی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا, اور یقین ہے کہ جو ہمارے ناظرین ہیں اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے, انہوں نے بھی بہت چیزیں سیکھی ہوگی آج کے اس پروگرام سے. اب آتے ہیں آپ کی پیشے ورانہ زندگی کی اور. اس کا آغاز کب سے ہوا, اور جو آپ پہ ذمہ داریاں ابھی عائد ہے بحیثیت چیف انجینئر اریگیشن اینڈ فلڈ کنٹرول, کیا کیا ذمہ داریاں آپ پہ عائد ہے اور کیا کیا آپ کی ترجیحات میں شامل رہیں؟ تھوڑا سا آپ کو اپنے پروفیشنل لائف کے بارے میں ضرور مختصر کہوں کہ میں نے موسٹلی پاور ڈپارٹمنٹ میں کام کیا ہے. میں پاور میں جو ایک ہماری کارپوریشن ہے, پاور ڈیولپمنٹ کارپوریشن, وہاں میں نے اپنے جو لائف کے موسٹ پروڈکٹیو ایئرس ہوتے ہیں, جب آپ مڈل لیول پہ ہوتے ہیں اور آپ کے پاس آپ کے بیک پہ ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے, تو اس کو کیسے آپ استعمال کرتے ہیں بہتری کے لیے. تو قریباً میں نے 8-9 سال وہاں دے دیے, ویچ ویئر ویری گڈ ایئرس آف مائی پروفیشنل لائف. میں نے کافی سیکھا وہاں اور کافی کنٹریبیوٹ بھی کیا. اور باقی جو ڈپارٹمنٹ, اس میں نے ایک یہاں پہ پروجیکٹ ہے, اسے جہلم طویل فلڈ ریکوری پروجیکٹ کہتے ہیں. تو وہ ورلڈ بینک فنڈڈ ہے. اس میں بھی فلڈ کنٹرول کا ایک ایلیمنٹ ہے, وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. وہاں میں نے قریباً 2 سال دے دیے. وہاں بھی کافی کچھ کنٹریبیوٹ کیا اور کافی کچھ سیکھنے کو ملا, بیکاز وہاں پہ ایک وہ جو آپ کی انٹرنیشنل فنڈنگ ایجنسی ہے, ان کے ساتھ ایک کانسٹنٹ انٹریکشن اور آپ کا ایک ایکسپوجر لیول ہے جو وہ کافی بڑھتا ہے, اور آپ کا ایک ڈفرنٹ پرسپیکٹو ملتا ہے ود ریگارڈ ٹو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس. اور جو اب آج کی جو میری پوزیشن ہے, میں اریگیشن فلڈ کنٹرول کو ہیڈ کرتا ہوں. دیکھیے جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے 2 ڈسٹنکٹ ورٹیکلز ہیں. ایک اس کا اریگیشن ورٹیکل ہے اور فلڈ کنٹرول ورٹیکل. تو دونوں بہت اہم ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کشمیر ویلی, بیکاز یہ کافی ولنریبل ہے فلڈس کو, تو فلڈ کا مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے. اس اریگیشن اور اس کو سیگریگیٹ کرنا چاہیے. اب وہ سرکار پہ منحصر ہے وہ کیا فیصلہ کر لیتی ہے, بیکاز فلڈ میں کافی کام ہے اور اریگیشن میں بھی الگ سے کافی کام ہے. اریگیشن کے حوالے سے ہم لوگ وی آر کمفرٹیبل, اس میں کوئی زیادہ مسائل نہیں ہیں. جو روزمرہ کے مسائل ہوتے ہیں مینٹیننس کے حوالے سے یا کلیننگ کے حوالے سے, باقی وہ تو چلتے رہتے ہیں, وہ آپ کا ایک مینڈیٹ ہے. لیکن فلڈ از اے بگ چیلنج, کیونکہ دیکھیے کشمیر جو ویلی ہے اٹ ہیز اے ہسٹری آف فلڈس. تو اب چونکہ ہم نے 2014 کا فلڈ صرف دیکھا ہے, تو 1959 کا فلڈ ہم بھول گئے ہیں, وہ ایکولی بیڈ تھا.
تو اس سے پہلے 1906 کا فلڈ شاید ہمارے ذہن کی تب ہم پیدا بھی نہیں ہوتے, تو وہ بھی ہمارے ذہن میں نہیں ہے, بیکاز دیٹ واز آلسو ایکولی بیڈ. اب 2014 کی فلڈ کی بیکاز ایوری بڈی نوز اباؤٹ, وی ہیو بین تھرو دی, وہ کافی ریسنٹ ہے. تو 1,15,000 سے لے کر 1,25,000 کیوسیکس کی ہم بات کرتے ہیں, کیوبک فیٹ پر سیکنڈ. یہ پانی سیلاب کی جو انٹینسٹی تھی, تو اس کو پاس کرنا تھا تھرو ریور جہلم. تو یہاں میں تھوڑا سا, آپ سبزی کی بات کر رہے تھے, میں ویسا ایگزامپل دین ہاک وتھرچ. یہ جو ہے نا ہاک وتھر نا آسان منز باغ نل پچھا سائڈ اس تھا تو شاخ آسان تو بیسا ہاک وتھر کیچمنٹ ایریا چھُ آسان. سو جب بارش گرتی ہے تو پہلے چھوٹی چھوٹی نا جس کو ٹریبیوٹریز کہتے ہیں یا نالے کہتے ہیں, ان سے ڈرین ہو کے آتی ہے. اور جو بیچ والا ہوتا ہے نا جس کو نل کہتے ہیں, تو نل کے میں چلا جاتا ہے. یہ جو نل ہے یہ دریائے جہلم ہے, اور جو باقی وہ ٹریبیوٹریز ہیں. اور جو ہاک وتھر ہے وہ ہمارا جو انٹائر کیچمنٹ ہے. ہمارے کشمیر ویلی کی کا ایک ہی نل ہے, ایک ہی ڈرین ہے, وہ ریور جہلم. ہماری اپنی ایک یونیک ٹوپوگرافی ہے. اس کو جو اللہ نے, جیسے آپ نے ابھی نیچر کی بات کی, اللہ کی بات کی, تو اس کو شاید ہم چینج نہیں کر سکتے. ہمارے جو پہاڑ ہیں ارد گرد, ان کی جو سلوپ ہے وہ 40 ڈگری کے آس پاس ہے. اور جو ہمارا جو ویلی فلور ہے, اس کا سلوپ صرف 2 ڈگری ہے. اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ پانی پہاڑوں سے آتا ہے اور آگے جمع ہو جاتا ہے, اور آگے سے اس کا جو نکاس ہے, وہ نکاسی کا جو عمل ہے وہ سلو ہے. نکاسی ضرور ہوتی ہے, لیکن 40 ڈگری اور 4 ڈگری میں it is not commensurate with the discharge from the upper catchment. تو یہ ہماری یہ ٹوپوگرافی ہے, اس کو ہم شاید چینج نہیں کر سکتے. اب جو ہے اس کو آپ کیسے مینج کر لیتے ہیں. اسی لیے ہم جب فلڈ کنٹرول کی بات کرتے ہیں تو اب جو نیا جو نئی جو ڈیفینیشن ہے اسے فلڈ مینجمنٹ کہتے ہیں. تو مینجمنٹ کو آپ فلڈ ہے, اس کو آپ کیسے مینج کریں, کیونکہ اٹس بیونڈ یور کنٹرول شاید آپ نہیں کر پاتے ہیں. اب وہ اولڈ ٹرمز ہیں, اب وہ ڈپارٹمنٹ کا نام ایسے ہے, لیکن زیادہ موزون مینجمنٹ ہی ہے. فلڈ مینجمنٹ کی بات ہے. 2014 نے ہمیں کافی لیسنز دے دیے. پہلے تو یہ ہوا کہ آپ نے ابھی موسم کا ذکر کیا, موسم کے حوالے سے آپ نے خبر پڑھی. اس جو وہ دن تھے جو بارش ہوئی وہ 1300% زیادہ تھی دین نارمل. 1300%. آپ کب کی بات کر رہے ہیں؟ 2014 کی بات کر رہے ہیں. اس لیے وہ پانی اتنی تیزی سے آیا اور ود ان نو ٹائم آنند فن میں سارا سبمرج ہو گیا, سارا ایریا سبمرج ہو گیا. تو جو ہماری جو ڈرینیج کیپیسٹی ہے وہ لمیٹڈ ہے. آج کی ڈیٹ میں بھی جب 2014 کی بات کرتے ہیں تو وہ تب ہماری ڈرینیج کیپیسٹی سے جس اسپیڈ سے یہ ڈرین ہوتا ہے باہر نا پانی ویلی سے باہر چلا جاتا ہے, وہ قریب 35,000 کیوسیکس کی تھی. اب آپ دیکھیے 1,15,000 سے لے کے 1,25,000 کیوسیکس کا سیلاب, آپ صرف 35,000 کیپیسٹی کے جو آؤٹ لیٹس کی بات آپ کرتے ہیں, جو ڈرینیج کی بات آپ کرتے ہیں, اس اسپیڈ سے ڈرین ہوتا ہے. تو دیر از اے مس میچ, دیر از ویری گراس مس میچ. تو اس کے بعد کیا ہو, اس کے بعد سڈنلی دا گورنمنٹ ٹوک سیریس نوٹ آف دا پرابلم کی دس از اے ویری بگ پرابلم. تو ایک پروگرام ہے ہم PMDP 1 کہتے ہیں, پرائم منسٹرز ڈیولپمنٹ پیکج 1. کیونکہ یہ یو کانٹ چینج اٹ اوور نائٹ کہ آپ کا ایک دن سیلاب ہے دوسرے دن چینج گریجول پروسیس, ٹائم انٹینسو اینڈ کیپٹل انٹینسو, اس میں پیسہ بھی انویسٹمنٹ بھی بہت زیادہ. تو جو اس کا فیز 1 ہے وہ 399 کروڑ کا پروجیکٹ تھا. اس میں اسینشلی کیا تھا, اس میں جو ہماری فلڈ سپل چینل ہے, آپ نے شاید اگر نوٹس کیا ہوگا, ہمارا جو ریور سسٹم ہے, ایک تو ہمارا دریائے جہلم ہے اور ہماری ایک فلڈ سپل چینل جو بادشاہ اس باغ سے نکلتی ہے, جو پھر الٹیمیٹلی وولر میں چلی جاتی ہے. تو یہ دونوں کو ملا کے ہم اس کو بولتے ہیں ریور سسٹم. تو کیونکہ کچھ ڈسچارج ریور جہلم لیتا ہے اور کچھ ڈسچارج یہ فلڈ سپل چینل لیتی ہے. تو پہلے اسینشلی ہم نے کیا کہ فلڈ کو تو ہم اس میں ریور میں تو ہم نے ڈریجنگ وغیرہ کر لی. اس کی جو کیپیسٹی تھی اس کو انہانس گریجولی ہم کر رہے ہیں. اس میں کافی بلاکٹس تھے, اس میں کچھ بریجز بنے تھے کیونکہ ہم سیلاب بھول گئے تھے. تو کچھ ایک شریف آباد میں برج ہے, ایک نیت میں برج ہے, اس کا اسپین ہی کم تھا, اس نے چوک کیا تھا فلڈ سپل چینل کو. سو وی ہیڈ ٹو ریکنسٹرکٹ دیم. اب دے آر آلموسٹ کمپلیٹ. اور جو باقی جو اس کے سیکشنز ہیں ان کو ری سیکشننگ کی بات ہوئی. اور ریور جہلم پہ کافی جگہ جہاں پہ باٹل نیکس تھے ان کو ریموو کیا گیا. وہ 399 کروڑ کا پروجیکٹ آلموسٹ کمپلیٹ ہے. اس میں اس سال جو اس فائنینشیل ایئر کی آج کی میں بات کرتا ہوں
وہ ٹارگیٹ ڈیٹ کمپلیشن وہ آلموسٹ ہو گیا ہے. جی جی. اس کے بعد ہمارا فیز سیکنڈ ہے, وہ 1623 کروڑ کا ہے. اوکے. وہ اپروڈ ہے, فنڈنگ ایشورڈ ہے. تو ہوپ فلی اس سال جو نیکسٹ فائنینشیل ایئر ہوگا, جو کل سے شروع ہوگا, تو اس میں کام شاید شروع ہوگا. اسینشلی اس میں جو ہماری آؤٹ فال چینل ہے, آؤٹ فال چینل کہتے ہیں ریور جہلم کو نیگلی سے جب وولر سے نکلتا ہے جی. اور پھر بارامولہ کی طرف جاتا ہے, اسے آؤٹ فال چینل کہتے ہیں. اس کو 40 میٹر وائڈن کرنا ہے. اور بیسکلی آئیڈیا یہی ہے کہ اس کو ہم اس کی جو ڈرینیبلٹی ہے اس کو ہم جو پورے ریور سسٹم کی جو ڈرینیبلٹی ہے, ڈرینیج کیپیسٹی ہے, اس کو ہم آگمنٹ کر لیں, اس کو انہانس کر لیں. اور پی ایم ڈی پی 2 کے بعد ہماری جو کیپیسٹی ہوگی وہ قریباً 60 to 70,000 کیوسکس کے آس پاس ان دیٹ ریجن. دین یو کین آسک کوشچن کہ آپ 1,15,000 اور 1,25,000 کی بات کر رہے ہیں, وہ اس کا کیا ہوگا. دیکھیے اس میں یہ بیسکلی یہ مڈ ٹرم نا, دس از اے مڈ ٹرم پرپوزل. میں نے ورلڈ بینک کی پروجیکٹ کی بات کی تو میں نے تب کا آپ سے یہ کہا تھا کہ اس کے بارے میں سیپریٹلی بات کر لیں گے. اس میں ایک اسٹڈی ہو رہی ہے, اسے ہم ریور مورفالوجی اسٹڈی اینڈ کمپریہنسو فلڈ مینجمنٹ کی بات اس کو کہتے ہیں. تو اس کی وہ اسٹڈی ہو رہی ہے, ایک فورن کنسلٹنٹ ہمارے ہیں ایپٹیسا, تو اس پروجیکٹ کے تھرو وہ کنسلٹنسی سروس اوارڈ ہوگی ہے, تو وہ ہمیں بتائیں گے, دے ول ٹیل اس دیز آر دی proposals that you can consider for the ultimate discharge of capacity of 1,20,000 cusecs. تو پھر the government of the day will decide which one is more feasible, because وہ تو that will be very capital intensive, no doubt about it. So we are talking in the region of maybe couple of lakh crore rupees, and it might also involve a lot of land acquisition. اس پہ ایک اور پرپوزل یہ بھی ہے کہ ہمارے جو ٹریبیوٹریز کی آپ بات کر رہے ہیں, جو خاص کر جو ساؤتھ میں ہے, ایک وشو نالا ہے, وہ جب 1,15,000 کی ہم کیوسک کی بات کرتے ہیں تو بگیسٹ کلپریٹ وشو نالا تھا. 35,000 کیوسک الون واز کنٹریبیوٹیڈ بائی وشو نالا. تو اس پہ جو اپر کیچمنٹ میں شاید ہم وہ چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنانے کی بات کر رہے ہیں, تاکہ ہم اس کو ڈیٹین کر سکیں اور اس کو پھر گریجولی ریلیز کر سکیں. کیونکہ بیسیکلی کیا ہوا ہے کہ جو ہماری جو کیچمنٹ کیریکٹرسٹکس ہیں وہ کافی چینج ہوئے ہیں. لیک آف فارسٹ کور, لیک آف ویجیٹیشن, اور یہ بھی کہ جو سر ویٹ لینڈ ایریا ہمارا تھا, کیونکہ یہاں شہرس مز اگر وچو شہر سری نگرس مز یا پور وچو جنرلی کشیر مز جو ہمارا ویٹ لینڈ ایریا تھا, تقریباً یہ کہا جا رہا ہے کہ 100 سال میں 50% شرنک ہو گیا ہے. تو آٹومیٹکلی جو بیئرنگ کیپیسٹی ہے, آب یہ جمع گژھان وہاں چھُنہٕ تیت گژھان کہین. تۄہہِ باسان دس ہیز آلسو کنٹریبیوٹڈ ٹوورڈز دیز فلڈز. تۄہہِ آسیو بوٗزمُت شہر سری نگر سے خاص نا خصوصیت, شاید یہ بھی آپ نے نوٹس کیا ہے نہیں کیا ہے, یہ جو ریور ہے نا ریور جہلم, اس کا جو رائٹ سائڈ ہے, رائٹ امبیکمنٹ, یہ لیفٹ امبیکمنٹ سے اوپر ہے. جو تب پلانرز تھے تو تب یہ پلان تھا کہ ہم جو جتنی بھی بستی ہوگی وہ رائٹ بینک پہ ہوگی. تبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سیلاب آیا 2014 میں, رائٹ سائڈ پہ اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں ہوا جہاں لیفٹ سائڈ پہ ہوا. جو ہمارا لیفٹ سائڈ ہے یہ بیسکلی ایک ایبزارپشن بیسن تھا. اینٹائر ایریا واز ناٹ سپوز ٹو ہیو بلڈنگس اینڈ اٹ واز ناٹ سپوز ٹو بی بلٹ اپ ایریا. رائٹ. لیکن اب مسائل ہاؤسنگ کے بھی ہیں, لوگ جائیں تو جائیں کہاں, پاپولیشن بڑھ رہی ہے, شاید لوگوں کو مطلب وہ ایک ہاؤسنگ کا جو رہائش کے لیے زمین چاہیے. تو دس ایریا آلسو کیم اپ, اس سارے ایریا میں بلڈنگیں مکان بن گئے. اور اس نے کیا کیا, اس نے جو یہ لو لائنگ ایریا تھا جو فلڈ کو ایبزارب کرنے کے لیے تھا, اس نے اس کو انکروچ کیا. ایک تو یہ مسئلہ ہے, اب اس کو انڈو نہیں کر سکتے آپ. اب لیفٹ بینک پہ ریور جہلم کی اتنی آبادی ہے, اتنے مکانات ہیں, اتنے سرکاری دفاتر ہیں. انفیکٹ سرکاری دفاتر تو میکسیمم اسی ایریا میں ہیں. لیکن اس انکروچمنٹ کا کیا جائے؟ یہ انکروچمنٹ, یہ پہلے انکروچمنٹ کا ہم وہ آپ سیکنڈ اسٹیج پہ ہم آئیں گے. یہ پہلے تو یہ تو دس از لیگل کنسٹرکشن بائی دیم, بٹ it was a no-go area. It was a no construction area. It shouldn't have been there. It shouldn't have been there. Okay. اب یہ بنا ہے, now we have to work around this. Yeah. ایک تو یہ مسئلہ تھا. دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ ہمارے جو جتنے بھی, اب آپ انکروچمنٹ کی بات کریں گے, سری نگر شہر اٹ واز, اس کو وینس کہتے تھے, بیکاز یہ اس میں اتنی واٹر باڈیز اور چینلز ہر ایریا میں واٹر چینل, یہ سارا نیویگیبل ایریا تھا. اب ایک وہ جو ہوا ہمارا ایک وہ بلنڈر ہوا, اب آئی ڈونٹ نو ان ہائنڈ سائڈ میں, آپ شاید ہائنڈ سائڈ میں یو آر آلویز وائز, لیکن جب فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو شاید اس وقت کیا ان پہ نا امتحان تب ہوتا ہے.
تو یہ ہمارا جو نالے مار کا وہ جو کنورشن ہوا روڈ میں, یہ بھی شاید ایک اٹ واز ناٹ اے گڈ ڈیسیجن دیٹ ٹائم. بٹ اب ہائنڈ سائڈ کے ریٹروسپیکشن میں تو بیسس میں ہم کہتے ہیں, بیسس پہ کہتے ہیں تب کیا کمپلشنز تھی وہ تب کے لوگ جانتے ہیں, جو انجینئر تھے یا جو ڈیسیجن میکرز تھے ان کا کیا اس میں واٹ واز آبجیکٹو. تو اور اب جو ندی نالوں کی ہم بات کرتے ہیں, جو چینلز ہیں وہ انکروچ ہو رہی ہیں. یہاں پہ جو لو لائنگ ایریاز اب بچے ہیں, جیسے نارکر اور نمبل ہے ایک ایریا, وہ بھی اب اس میں کوشش ہو رہی ہے کہ اس کو ہم بلٹ اپ ایریا کر لیں. تو اس میں کیونکہ یہاں پہ ایک ایلیمنٹ ہے لینڈ بروکرز کا, لینڈ مافیا کا, وہ شاید ان کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. اور جو لو لائنگ ایریاز ہیں ان کو شاید اب ایٹ لیسٹ بچانے کی بات کر رہا ہے. ونان چھنا کہ 2014 مز یم سات سہلاب آو آبن ہو پانے وت کہ بہ کپر اوسس پکان یم برو. چونکہ اگر اس فلڈز کلاسیفائی کرو, کیٹیگرائز کرو ترین حصن مز, اگو لو فلڈز, میڈیم فلڈز, ہائی فلڈز. تمہ صورتحال وچھ 2014 مز یم سات آو. لو فلڈز, میڈیم فلڈز, امیک خطرہ اکثر روزان. تو موقع یس زن عام انسان اکثر ڈالس گژھان نظر دن, خبر واٹر لیول کۭژاہ انکریز گئی. اللہ تعالیٰ بچٲوِن اگر بیٚیہِ, تِکیازِ کہ معاملات اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن اتھن منٛز, اگر یِژھ صورتحال بیٚیہِ پٲدٕ گٔے, ہائی فلڈ سچویشن, اَسہِ ؤنۍتو کہ تُہُنٛد ڈپارٹمنٹ أسۍ کتھ حدس تام چھِ وٕنکیٚنس تیار ات سۭتۍ مقابلہ کرنے خاطر, بیکاز یہ سو سچویشن یہ کُنہِ تہِ وِزِ کریٹ گژھِ. پریپیئرڈنس کے حوالے سے اگر أزِچ کتھ کرو, ایز آن ڈیٹ چھِ اَسہِ انہانس کیپیسٹی کٔرمٕژ لاسٹ ٹائم ییٚمہِ ساتہٕ فلڈ آو by only 7,000 cusecs. Okay. So when you talk of a flood like 2014, so we are nowhere near that. Let me be very candid about it. Because آج کل ورلڈ آف ٹرانسپیرنسی ہے, ورلڈ آف آپ نے بڑی ایمانداری سے اعتراف کیا. آپ کو میں یہاں ایک چیز بتاؤں, جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا, اٹ از ویری ٹائم انٹینسو اینڈ کیپٹل انٹینسو. both things, both elements are there. آپ کے پاس پیسہ بھی ہونا چاہیے, آپ کے پاس وقت بھی ہونا چاہیے. پلاننگ ہم نے آلموسٹ کی ہے, سو وی نو ویئر the problem is. We also know the solutions, but now we are in the implementation stage. And gradually we will be there. We'll be there somewhere around the mid flood that you are talking about. جو ہائی فلڈ کی بات کرتے ہیں, ہائی فلڈ is beyond 70,000 cusecs. 75,000 تھریشولڈ پہ ہم لوگ ہیں, لیکن 2014 کی جو لیول ہے اس کو ابزارب کرنا نہیں. دیکھیے ایک چیز ضرور ہوگا کہ آپ کی اننڈیشن لیولز کم ہوگی, کہ اگر آپ کے پاس جو ریور سسٹم ہے اگر وہ 70,000 cusecs لے سکتا ہے تو جو باقی ہے وہ اسپل شاید ہو جائے گا, تو امپیکٹ اتنا برا نہیں ہوگا جتنا 2014 میں ہوا تھا. اگر ہم 2014 والی فلڈ کی بات اگر وہ ریپیٹ ہوتا ہے, خدا بچائے. تو کیونکہ اب تھوڑا سا امپروو ہو گیا ہے تو شاید اتنی اننڈیشن نہیں ہو جائے گی. لیکن یہ کہنا ہے کہ نہیں everything will be hunky dory is not an honest statement. There would be a problem, but that problem has been identified, and the government is gradually implementing programs to contain and to safely pass that floods. تو PMDP 2 کے بعد ہماری حالت بہت بہتر ہو جائے گی, اور تب تک شاید جو JTFR کی ہم بات کرتے ہیں اس کا جو پرپوزل ہوگا اس کا امپلیمنٹیشن جو اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی کس پرپوزل کی ہوگی وہ بھی شاید ٹیبل پہ ہوگا. کب تک امپلیمنٹ ہوگا مختصراً ایٹ لیسٹ؟ جو PMDP 2 کا 3 سال اس کا کمپلیشن ٹائم ہے. سو اس سال ہم شروع کریں گے 2021, 22, 23. اس کی جو فنڈنگ ایشور اٹ از سبجیکٹ ٹو دا کنڈیشن کہ آپ اس کو 3 سال میں کمپلیٹ کر لیں. بالکل, ہمارے پاس صرف 2 منٹ ہے, یہ پتا نہیں چلا کہ پروگرام کا 1 گھنٹہ کیسے بیت گیا. میں نے زیادہ باتیں تو نہیں کی سر, آپ کو ہی باتیں کرنی تھی, اسی لیے تو آپ کو پروگرام میں بلایا تھا. آپ ہی کو سننے کے لیے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں, آپ سے جاننے کے لیے بیٹھے ہیں. 2 منٹ میں ہمیں یہ بتائیے مختصر جو ہیومن ایکٹیویٹیز ہیں, جیسے کہ ہم ان ندی نالوں میں ویسٹ ڈسپوزل ڈالتے ہیں, اس حوالے سے کیا پیغام ہوگا عام لوگوں کے لیے؟ دیکھیے عام لوگوں کو الٹیمیٹلی وی ہیو ٹو رجسٹر اینڈ ریکگنائز ون تھنگ. یہ ندی نالے ہمارے ہیں, اس میں ہم رہتے ہیں, اس کے آس پاس ہم رہتے ہیں. آپ ان کو صاف رکھیں گے, آپ خود صاف رہیں گے, آپ کا ماحول صاف رہے گا. اٹ از ناٹ دیٹ وی آر ڈوئنگ اٹ فار somebody else. ہم دیکھیے میرے سامنے انکروچمنٹ ہو رہا ہے ندی کا اور میں چپ بیٹھا ہوں, یہ تو مجھے بھی امپیکٹ کرتا ہے نا. آپ کیوں چپ بیٹھے ہیں؟ کوئی جو انسکروپلس ایلیمنٹ ہے وہ کوئی غلط چیز کر رہا ہے, کم سے کم آپ تو ریئیکٹ کیجئے. اب آپ مجھے فون کریں گے, جناب یہاں پہ اس نے انکروچمنٹ کیا. اب دیکھیے اب
موبلائز کرنے میں ٹائم لگتا ہے. جب تک میں وہاں جاتا ہوں تب تک کافی ڈیمیج اس نے کیا ہوتا ہے. جی صحیح. تو دا فرسٹ ریسپونڈر از آلویز دا پیپل اراؤنڈ دیٹ. دیکھو عام لوگ ہیں نا, 99% آف دا پیپل آر آنےسٹ, وہ بےچارے غلط نہیں کرتے ہیں. اٹ از اونلی دیٹ 1% جو انسکروپس لوگ ہوتے ہیں. بالکل. اور وقت پہ الرٹ ہونے کی بات ہے. وقت الرٹ ہونے کی بات ہے. آپ کی ویسینٹی میں کچھ ہو رہا ہے تو آپ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ میتائیں انفرادی سطح پر بھی ہر ایک آدمی کے پاس آج کیمرہ ہے, اس کے پاس واٹس ایپ ہے, صرف فوٹو ہی تو بھیجنی ہے, اور کیا کرنا ہے. اگر آپ اس کو کنفرٹ نہیں کر سکتے, ایٹ لیسٹ رپورٹ اٹ. یس سو دیٹ یو کین ٹیک وی کین ٹیک ایکشن. بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. بہت ساری جانکاری آپ نے ہمیں دی. ہمارے ناظرین کے لیے بھی بہت انفارمیٹیو پروگرام رہا ہوگا. ناظرین, کافی ساری باتیں جو کہ عموماً رہ جاتی ہیں آج بھی رہ گئی, انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ان کو بھی پورا کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے ساتھ 1 گھنٹہ بنے رہے. ایڈوائزریز, گائیڈ لائنز, SOPs پہ بالکل سختی سے عمل کریں, کیونکہ ریسرجنس ہم دیکھ رہے ہیں کیسز میں. اپنا خیال رکھیے, اپنے آس پڑوس کا خیال رکھیے, جیسا کہ سر نے کہا. اور ہمیں دیجیے اجازت, کل پھر حاضر ہوں گے نئے مہمان کے ساتھ, نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ, اور دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ JNK.